السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اسلامیات لازمی برائے نہت کلاس جہاد فی سبیل اللہ، یہ چیپٹر ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھنی ہے کہ جیسے نماز کا ذکر 700 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اسی طرح جہاد کا حکم اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی جہاد کی آیت نماز سے بھی زیادہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو گزری ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی ہے، ہر طرح کے مصائب برداشت کیے۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب لوگ جو ایمان لانے تھے وہ ایمان لا چکے، اب وہ لوگ ہیں جن کا جسم کے کچھ حصے گلے ہوئے ہیں، سڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو کاٹنا ہے۔ جب تک آپ اس کو نہیں کاٹیں گے ان کی وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، یعنی کفر کی بیماری ان سے نہیں جائے گی۔ تو وہاں پر مدینہ منورہ کے اندر جہاد کا حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا۔ یہاں پر جو ہم سوالات دیتے ہیں آپ کو، وہ سوالات ہیں جو زیادہ تر پہلے بیشتر بھی وہ امتحان میں آ چکے ہوتے ہیں یا ان کا چانس ہوتا ہے، اس لیے آپ نے یہ سوال سمجھنے ہیں اور اس کو یاد کرنا ہے۔ پہلا آپ سمجھیے جہاد کی فضیلت۔ تو جہاد کی فضیلت پر ایک آیت کا ترجمہ لکھیں، یہ سوال لازمی آتا ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جہاد نہ کیا، نہ اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا، وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک پر مرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جہاد کا ارادہ نہیں کرتا زندگی کے اندر، اپنے ارادہ بھی نہیں کیا، جہاد کے بارے میں سوچا بھی نہیں، تو وہ منافق ہو کے مرتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے جہاد کا ارادہ کرنا یہ ضروری ہے اپنی زندگی کے اندر۔ یہ ایک سوال ہے، یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ اگلے سوال نمبر 2 ہے، قرآن سنت کی روشنی میں جہاد کی ضرورت و اہمیت بیان کریں۔ یہ سوال بہت اہم سوال ہے، مشق کے اندر دیا گیا ہے، مشق سے آپ نے اس کو بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ تو جواب آئے گا، اسلام کے راستے میں جب رکاوٹیں کھڑی کی جائیں تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم پر قتال فرض کیا گیا جبکہ وہ تمہیں ناپسند ہو۔ پھر دوسرا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جہاد نہ کیا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا، وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک پر مرتا ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو پیچھے سمجھا دیا ہے۔ یہ جو ہے جہاد نہ کرنے والوں کے لیے وعید ہے، جو جہاد نہ کرے، جہاد کا ارادہ نہ کرے، اس لیے جو ہے جہاد ضروری ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ جہاد کی اقسام۔ جہاد بالنفس ہے، جہاد بالمال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو اقسام آ رہی ہیں جہاد کی، یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے۔ اور جہاد اکبر کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے اس چیپٹر کے اندر۔ تو اس لیے یہ بہت اہم چیپٹر ہے، وہ یہ اکثر بیشتر یہ جو ہے پہلے بھی آ چکا ہے، آپ نے اس کے اندر جو ہے بہت اچھی طریقے سے ان چیزوں کو یاد کرنا ہے۔ آگے ہیں معروضیاں۔ معروضی جو ہے یہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنی۔ معروضی کے اندر آپ نے، میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ جو بچے کمزور ہیں ان کے لیے بہت ہی آسانیاں ہیں کہ وہ کیا کریں، کہ وہ بچے معروضی اور شارٹ پہ بہت زیادہ محنت کریں۔ اگر معروضی اور شارٹ انہوں نے حل کر لیا، اگر لانگ میں کوئی کمی پیشی بھی ہو گئی تو وہ بچہ کبھی بھی اسلامیات کے اندر نہیں فیل ہوتا۔ اکثر ہی جو ہے بچے کیوں فیل ہوتے ہیں؟ وہ تب فیل ہوتے ہیں جب وہ شارٹ بھی یاد نہیں کرتے صحیح طریقے سے اور معروضیوں کو بھی نہیں حل کرتے۔ جب معروضی بھی نہیں حل ہوتی، شارٹ بھی نہیں حل ہوتا، پھر لانگ بھی نہیں آ رہا ہوتا، تو اسی وجہ سے وہاں پر وہ بچے غلط لکھ کے آتے ہیں، اس طریقے سے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو آگے سمجھیے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ جہاد کا مقصد ہے امن کا قیام۔ یہاں پر آپ نے ایک بات سمجھنی ہے کہ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زبردستی اسلام میں کسی کو داخل نہیں کیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ زیادتی فرمائی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق اور اچھا جو ہے رویہ اختیار کیا، اور جو غیر مسلموں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی امن جو ہے دیا اپنے دور کے اندر، ان کو آزادی دی ان کے مذہب پر کہ وہ عبادت کر سکتے ہیں، وہ کس طریقے سے بھی رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہرگز خون بہانا نہیں تھا کسی کا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ جب بھی کسی کے ساتھ جنگ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ آپ اسلام لے آؤ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ اگر زیادتی کرتے کفار تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو جاتے، اور مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھایا ہے، ورنہ میرے آپ کے نبی نے تو ہمیشہ جو ہے امن کی دعوت دی ہے، میرے آپ کے نبی نے تو ہمیشہ محبت کی دعوت دی ہے، اور میرے آپ کے نبی نے تو ہمیشہ جو ہے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، یہاں تک غیر مسلموں کے ساتھ بھی بڑی محبت کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک غیر مسلم نے دیکھا کہ حضور اکیلے ہیں، اس نے تلوار لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے تان دی، کہا کہ محمد آج بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ بچائے گا، بس یہ جملہ کہنا تھا، اس سے تلوار گر گئی، اور حضور نے اٹھائی، اور حضور نے اٹھا کر کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے وہ بڑا شرمندہ ہوا، اور وہاں یہاں تک کہ وہ اسلام لے آیا۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے نیچے بھی کوئی آیا تو حضور نے اس پر تلوار نہیں چلائی، بلکہ اس کو امن کی دعوت دی۔ تو پیارے بچوں، یہ ہیں سوالات، اگر آپ ان چیزوں کو زبانی بھی یاد رکھیں گے تو جہاد فی سبیل اللہ جو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا یہ چیپٹر۔ اگلے سوال نمبر 2 ہے، جہاد بالانسان سے مراد ہے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ یہ اس کا جواب صحیح ہے۔ جہاد فرض ہوا مدینہ میں، مکہ میں، طائف میں، تو جواب آئے گا مدینہ میں۔ تو یہ معروضی ہے، اس کو اور بھی معروضی ہوں گی، آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا، ان کو آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم۔